جب بھی کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیے تاکہ وہ تصویر آپ کے ماں باپ کے پاس جائے, ان کو لگے کہ ہم نے پیسے جگہ پہ دیے, پیسہ ہمارا وصول ہوا, ہمارا بچہ بول رہا ہے. آپ لوگ اچھے سے رہیں اور امید بھی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جتنی چھٹیاں تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں. اب پڑھائی کی شروعات ہو چکی ہے. اب وقت آ گیا ہے خود کو سنبھالنے کا. اب وقت آ گیا ہے اپنے آپ کو پھر سے پٹری پہ لا کے کھڑا کر دینے کا, تاکہ اپنی علمی سفر کو اور تیزی کے ساتھ شروع کیا جا سکے. علم بہت اہم ہے. علم کی وجہ سے انسان کی زندگی روشن ہوتی ہے, علم کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے, اور علم ہی کی وجہ سے انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی. علم کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے, روشن نہیں ہوتی. آپ جانتے ہوں گے کہ علم ہی کی وجہ سے انسان زمین کے اندر سے معدنیات تک اخذ کر لیا. علم ہی کی وجہ سے انسان سمندر کے تہ میں موجود جو ہیرے اور جواہرات ہیں وہاں تک پہنچ گئے اور ہیرے اور جواہرات نکال لائے. علم ہی کی وجہ سے انسان چاند تک پہنچا, اور صرف چاند تک پہنچا ہی نہیں, اب چاند پر سکونت اختیار کرنے کی بھی بات چل رہی ہے. اتنے دور تک انسان علم کی وجہ سے پہنچا. ایک انسان چاہے جتنا قابل کیوں نہ ہو کام کرنے میں, جتنا قابل کیوں نہ ہو, کام کے لسٹ میں سر فہرست اس کا نام ہوگا سب سے اوپر, لیکن جب پڑھنے لکھنے والوں کی بات ہوگی یا پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہوگی تو اس انسان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ہمیں یہ موقع ملا ہے پڑھنے کا. اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو آگے چل کر کے جیسے اور لوگ افسوس کر رہے ہیں ہم بھی افسوس کریں گے. علم ہی کی بدولت ہم حلال اور حرام میں فرق کو سمجھتے ہیں. علم ہی کی بدولت ہم بڑے اور چھوٹوں کے ساتھ جو شفقت اور مہربانی کرنی ہے, جو عزت اور ادب کرنا ہے, یہ علم ہی کی بدولت یہ ہنر سیکھنے کو ملتا ہے. علم ہی کی بدولت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سماج کو کس طرف لے کر کے جائیں گے. آپ یہاں آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے. جب یہاں آ گئے تو پھر گھبرانا نہیں ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں, یہ کیسے پڑھ پائیں گے. میرے بھائی آپ پریشان نہ ہوں, یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, ورنہ آتی نہیں. اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اتنا ہی بوجھ دیتا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکیں. سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے نمبر لائیں, اچھے نمبر لائیں. تو پھر گھبرانا کیا ہے, پھر گھومنا ٹہلنا کیا ہے, پھر سستانا کیا ہے, پھر کاہلی کیسی. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے, جب آنکھوں میں ارمان لیا منزل کو اپنا مان لیا, پھر دن کیا اور رات کیا, جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. جب میں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, اور صحیح طریقے سے کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. ایک زمانہ ایسا تھا جب ہمارے یہاں کے لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے تو لوگ پلکیں بچھاتے, سر کو جھکا کر کے ان کا ویلکم کیا جاتا, استقبال کیا جاتا تھا. جب وہ بھری مجلس میں جا کر کے ان کے اسمبلی میں گفتگو کرتے تو لوگ تالیاں بجایا کرتے تھے, اور نام ہوتا تھا کہ یہ انسان اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں آ کر کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ ان لوگوں کی زبانیں گونگ ہو جاتی, سمجھ نہیں آتا کہ ان کے سامنے بات کیا کی جائے. لیکن آج دیکھ لیجئے ہم لوگ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا مذاق صرف بھی اڑایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم جاتے ہیں کچھ بھی بول کے چلے جاتے ہیں, جس کو سن کر کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. پورے ہندوستان کے لیول کی بات چھوڑیے, بہار پہ آ جائیے. بتائیے نا, ایک اندھے انسان کو چراغ دے دیا جائے رات میں اور کہا جائے کہ بھائی لیجئے چراغ, آپ یہاں سے لے کر کے چوک تک آپ کو جانا ہے. وہ اندھیرا کا جانے کہ چراغ کی روشنی کیسی ہوتی ہے. جس اندھے انسان کو سورج کی روشنی کا احساس ہی نہیں ہوا, اس روشنی کا فائدہ نہ اٹھایا, تو چراغ کی روشنی کا فائدہ اٹھائے گا. جس انسان کو 4 گھنٹے تک 4 شبد رٹائے جاتے ہوں اور پھر 4 گھنٹے رٹائے جانے کے بعد صبح ہو کر کے بھری مجلس میں اس سے کہا جاتا ہے بولنے کے لیے, تو 4 گھنٹے 4 شبد رٹنے کے بعد بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ زبان ہکلانے لگتی ہے, گلا سوکھ جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, پھر بھی وہ 4 شبد صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتے. اس سے پوچھئے علم کی کمی کا احساس کیسا ہوتا ہے. اور اس بہاری سے پوچھئے نا جس کے بہار نے ڈھیروں سارے IAS آفیسرز دیے ہوں, بہار سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوئے, اس بہار کو چلانے والے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کس کو اب بہار کا کمان تھما دیے. جس بہار سے اتنے بڑے بڑے لوگ نام کمائے, اس بہار میں ایسے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کمان دے دیا جاتا, لیکن کہیں سے ایک بھی آواز نہیں اٹھتی کہ بھائی ہمارا جو نیتا ہو وہ پڑھا لکھا تو ہونا چاہیے نا.
یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے گھر والوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. آپ لوگ پڑھیں اور محنت کرتے رہیں, گھبرائیں نہیں. محنت کرتے رہیے گا تو اس کا پھل ملے گا ضرور, آج نہیں تو کل ملے گا ضرور. کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے, جب تک سفل نہ ہو نیند چین کو تیاگو تم, جب تک سفل نہ ہو نیند چین کو تیاگو تم, سنگھرش کا میدان چھوڑ کر نہ بھاگو تم. کچھ کیے بنا جے جے کار نہیں ہوتی اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. آپ کوشش کریں گے تو ہاریں گے تو نہیں, یہ تو طے ہے. ہم لوگوں نے اتنا تو سیکھا ہے, لڑیں گے یا تو جیتیں گے یا تو سیکھیں گے. اور جو بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں, میں ان کے گارجین سے بھی کہنا چاہوں گا, یہ صرف آپ یہ نہ سوچئے کہ ہماری محنت صرف کام کے لیے, ہم پیسہ بھر دیں گے, ڈریس خرید دیں گے, کتابیں دے دیں گے, ایڈمیشن کرا دیں گے, ہو گیا. جی نہیں, آپ کو اپنے کام میں جتنی محنت کرنی ہے اتنی ہی محنت اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی کرنی ہے. تب جا کے بچہ پڑھے گا. گھر آنے کے بعد بالکل آرام سے کھا پی کے سو جائیے, بالکل نہیں, ایسا نہ کیجیے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر بہت کچھ نہیں کرتے تو ایک کام ضرور کریں, ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیں. یہ سارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیں. اس ٹائم پہ کوئی کام نہ کرائیں, جو بھی کام ہو آپ خود کیجئے, اپنے بچوں سے کام نہ کرائیے. اس ٹائم پہ ان کو پڑھنے کے لیے بیٹھا دیجئے. یہ ذمہ داری اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو 3 مہینے کے اندر اگر اس بچے کے اندر نکھار نہ آیا تو کہیے گا کسی نے کہا تھا. بھئی آپ آنکھ بند کیجئے گا کچھ نہ دکھے گا, آنکھ بے من کے کھولیے گا پھر بھی دکھے گا. کتابیں نہ کھولیے گا کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا, کتاب کھول لیجئے گا کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے گا ضرور. اگر وہ بچہ اپنے ٹائم پہ بیٹھ جاتا ہے تو بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے گا, اور نہیں بیٹھے گا, کتابیں نہیں کھولے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا. اور جو لوگ اس لائق بھی نہیں کہ اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بنا سکیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اسکول آ جائیں, اسکول کے ڈائریکٹر سے ملیں. اسکول میں اتنے سارے ٹیچرز ہیں, ان سے رابطہ ہوگا ہی. اگر رابطہ نہیں ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے, اگر اپنا بچہ پڑھا بھی رہے ہیں اور ٹیچر سے رابطہ بھی نہیں ہے تو ٹیچر سے ملے, ٹائم ٹیبل فکس کریں اور اپنے گھر میں جا کے لگا دیں, اور زبردستی بالکل قانون بنا دیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنی. اور آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں بچوں کہ آپ کے ماں باپ نے جو پیسہ لگایا ہے نا اس کا حق ادا کریں. آپ یوں ہی سوچتے ہیں کہ نہیں چلیے آج کا ہو گیا, کل کا ہو گیا, پرسوں کا ہو گیا, نکل ہی جا رہے ہیں. نہیں یار, وہ پیسے لگا رہے ہیں تو ان کو وہ مقام دیجئے کہ ان کو لگے کہ ہم نے پیسے جگہ پہ لگائے ہیں, ہم نے پیسے فالتو خرچ نہیں کیے, ہم نے پیسے جو دیے ہیں وہ وصول ہو رہا ہے. جب بھی کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیے تاکہ وہ تصویر آپ کے ماں باپ کے پاس جائے, ان کو لگے کہ ہم نے پیسے جگہ پہ دیے ہیں, پیسہ ہمارا وصول ہوا, ہمارا بچہ بول رہا ہے. بہت سے بچے پیچھے رہتے ہیں, بولتے ہی نہیں ہیں, یہ افسوس کی بات ہے. وہ پیسے دینا ہے پورے پورے. ارے جو بچہ بول رہا ہے, جو بچہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے, 24 گھنٹے تو اس کو بھی ملتے ہیں. آپ کو کیا 12 گھنٹے ملتے ہیں؟ 24 گھنٹے اس کے بھی ہیں, 24 گھنٹے آپ کے بھی ہیں. تو وہ اتنا بڑا حصہ داری کیا, آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے ہمارا ہندوستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہم لوگوں کی بھی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود صاف ستھرا رہیں, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے گھر کے ارد گرد کی جگہوں کو, اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھیں, اور پانی کو بیجا استعمال نہ کریں. اگر آپ 1 بالٹی سے نہا سکتے ہیں تو 3 بالٹی نہ بہائیں. تو بہت بہت شکریہ بچوں میری باتوں کو سننے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ اپنی محنت کو بہتر کریں, اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں, اپنے سماج کا نام روشن کریں, اور سب سے بڑھ کر بہار اور اپنے ہندوستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ.